میں سے ایک رات ہے اور عموماً ہم مسلمان اس رات کو ختم قرآن کی تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے یہ امید، یہ آس اور تمنا رکھتے ہوئے کہ شاید یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجائیں، منتیں، سماجتیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ اس رات مومنوں مسلمانوں پر ایسے برستی ہے جیسے رحمت کی بارش برس رہی ہو۔ آمین۔ تو مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں وہ اس رات اللہ کے حضور جاگ کر نیکی، عبادت اور ریاضت، توبہ، استغفار، قرآن، کلمہ، اللہ کے پیارے حبیب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نیکی کا ثواب، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، نبی علیہ السلام پر درود و سلام جیسی بابرکت، عزت اور عظمت، فضیلت والی عبادت کیوں نہ ہو، اس رات جو مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، ہم اسے 1000 مہینے سے بہتر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا میرے عزیزو بیکار نہ جائے۔ ہم ساری دنیا کے مسلمان بالخصوص علماء کرام اکٹھے ہو کر عوام الناس کو اس رات کی اہمیت اور اس رات کی فضیلت اور اس رات کو جو اللہ انعامات، احسانات، برکتیں عطا کرتے ہیں، عوام الناس کو اس کے وہ حقوق بتلائیں تو رب محمد کی قسم اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس کا بدلہ ہم نے نہیں دینا۔ آپ کو اس کا بدلہ کس نے دینا ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے۔ کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے۔ اور اللہ کبھی معاف فرمائے اللہ مجھے اس بات سے، اللہ کبھی بخیلی مخالط سے کام نہیں لیا کرتے۔ اللہ تو بڑے سخی ہیں، کتنے بڑے سخی ہیں کہ جب انسان اس اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اپنی شایان شان اسے رحمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جد الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، آمنہ کے لال کو اپنا حبیب بنایا۔ خلیل بھی یار اور دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی یار اور دوست کو کہتے ہیں۔ خلیل کا معنی بھی یار، حبیب کا معنی بھی یار، لیکن دونوں یاروں میں فرق ہے۔ یاری میں بھی فرق ہے، عزتوں میں، مقام اور مرتبے میں بھی فرق ہے۔ خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس یار کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ دے دیا جائے۔ اللہ فرماتے ابراہیم تو میرا خلیل ہے جان پیش کر، ابراہیم تو میرا خلیل ہے مال پیش کر، ابراہیم تو میرا خلیل ہے وطن پیش کر، ابراہیم تو میرا خلیل ہے اولاد پیش کر۔ اللہ نے ابراہیم خلیل سے سب کچھ لیا، اولاد کی باری آئی، خلیل نے اکلوتے معصوم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ وطن کی باری آئی، ابراہیم خلیل اللہ نے وطن کو خیرواد کہہ دیا۔ مال کی باری آئی، خلیل نے مال مہمانوں پہ قربان کر دیا۔ اس سے اپنی بات کروں، انسان کو جان سب سے زیادہ عزیز ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جان کی باری آئی، خلیل نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی۔ اللہ نے خلیل سے سب کچھ لیا، پھر جا کر اللہ نے خلیل کو اپنا حبیب اور دوست بنایا۔ جب باری آئی امام الانبیاء، سید الرسل، فخر رسول، مولا کل، شاہ جمل، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ، محبت سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل بنا ہے، میں نے اس سے سب کچھ لیا ہے۔ محمد تو میرا حبیب بنا ہے، محمد تو میرا حبیب ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا، میں آسمانوں پہ بادل جمع کروں گا، محمد تو میرا حبیب
ہے، ہاتھوں کو اٹھا، میں ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا کروں گا، محمد تو میرا حبیب ہے، انگلی کا اشارہ کر، میں چاند کو دو ٹکڑے کر دوں گا، محمد تو میرا حبیب ہے، ہاتھ کا اشارہ کر، میں ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر بھی پتھروں کو محمد تیرا کلمہ پڑھا دوں گا، محمد تو میرا حبیب ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر مجھ رب سے دعا مانگ، میں عمر کو کلمہ پڑھا کر تیرے قدموں میں بھیج دوں گا۔ میں نے جتنا زور لگایا آپ نے سبحان اللہ کا زور لگایا۔ میں معتکفین کو اگلے دن بتا رہا تھا، لیلا مجنون کے قصے آپ نے بڑے سنے ہیں نا؟ نوجوان بیٹھے ہیں دیوانے مستانے پروانے جی، ٹھیک ہے؟ ایک مجنون تھا 1 نمبر اور ایک مجنون تھا 2 نمبر۔ ہم بھی مجنون ہیں، ہم کون ہیں؟ مجنون ہیں۔ لیلا کے پاس روزانہ مجنون کا پیغام جاتا تھا، میں نے چوری کھانی ہے۔ لیلا روزانہ دیسی گھی کی چوری بنا کر اس کو پیش کرتی تھی، کھا رہا تھا بیچارہ۔ تو ایک دن 2 نمبر مجنون کو خیال آیا، یہ جو 1 نمبر مجنون ہے نا، چوری کھا کھا کے موٹا ہٹا گٹا ہو گیا ہے، اس کو ہٹاتا ہوں، میں 2 نمبر مجنون بن کر بیٹھ جاتا ہوں، لیلا سے چوری کھاتا رہوں۔ روزانہ لیلا کے ہاں پیغام جاتا تھا، وہ چوری بنا کر اس کو دیتی تھی، کھاتا رہا۔ ایک دن لیلا نے اس قاصد کو کہا کہ یہ جو مجنون روزانہ چوری کھا رہا ہے نا، اس کو کہنا یہ چوری کھا لے، پھر اس کے بعد اس کٹورے اور پیالے کے اندر اپنا خون نکال کے دے۔ تھا تو 2 نمبر، 1 تو تھا نہیں، ہم بھی تو 2 نمبر ہیں۔ تو اس نے 2 نمبر مجنون نے چوری کھائی۔ اس قاصد نے پیغام دیا کہ آج لیلا نے یہ کہا ہے کہ چوری کھانے کے بعد اس پیالے اور کٹورے کو خون سے بھر کے دے دیں۔ تو اس مجنون نے پتہ ہی کیا کہا میں چوری والا مجنون ہوں، خون والا مجنون آگے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم کون ہیں؟ چوری والے ہیں یا خون والے ہیں؟ بولو یار، ہاں؟ خون والے ہیں۔ اللہ کرے ایسے بن جائے۔ خون والا مجنون بننا ہے تو محمد عربی کے صحابہ کو دیکھو۔ آئے سیدنا صدیق اکبر کی بات عرض کرتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کلمہ پڑھا، بڑے خوش ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی نے کہا ابو بکر، یہ حضرت عباس تو محمد عربی کے چچا ہیں، تیرے ابا ابو قحافہ عثمان بن عامر نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے، تجھے اپنے باپ کے کلمہ پڑھنے پہ کوئی خوشی نہیں، اور حضور کے چچا کے کلمہ پڑھنے پہ بڑی خوشی منا رہا ہے۔ یہ ہے مجنون، یہ ہے دیوانے، یہ ہے مستانے، یہ ہے پروانے۔ جملہ سنو، سیدنا صدیق اکبر نے کہا خوشی ضرور ہے کہ میرے ابا ابو قحافہ عثمان بن عامر نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے اکیلے کو خوشی ہے، لیکن اس خوشی پر مجھے اتنا مزہ نہیں جتنا خوشی حضور کو اپنے چچا کے کلمہ پڑھنے پر ہے۔ میں اپنی خوشی بھی محمد عربی کی خوشی پہ قربان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے قلم اٹھایا تو کہا کاش کوئی خوشیوں کی دکان ہوتی، کاش کوئی خوشیوں کی دکان ہوتی اور اس دکان کی کوئی پہچان ہوتی، کاش کوئی خوشیوں کی دکان ہوتی، اس دکان کی کوئی پہچان ہوتی، میں ساری خوشیاں اس کے دامن میں ڈال دیتا، چاہے ان کی قیمت میری جان ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ اور کون صدیق اکبر؟ میرے پاک رسول سوا، میرے پاک رسول سوا صدیق دجانی گول دکھا، وہ میرے پاک رسول سوا صدیق دجانی گول دکھا، لا ریب وفاد پیکر جیاں محبوب ربانی گول دکھا، جد عرش تنا صدیق ہوئے اجھنا اسمانی گول دکھا، ہے چیلنج سب کو دھرتی تھے صدیق دسانی گول دکھا۔ کائنات دے کل عنوانا توں، توجہ ہے، کائنات دے کل عنوانا توں، توحید عنوان بلندے، کائنات دے کل عنوانا توں، توحید عنوان بلندے، تورات انجیل زبور کنو قرآن دشان بلندے، تورات انجیل زبور کنو قرآن دشان
بلند وجی میں دھرتی تو کئی میل سجن ستواں اسمان بلند میں کل اصحاب کنو صدیق دشان بلند تے ہر پتھر عقیق نہیں بن سکدا ہر پتھر عقیق نہیں بن سکدا تے ہر یار رفیق نہیں بن سکدا وہ بن سکدے نہیں یار لکھاں ساجد پر ہر یار صدیق نہیں بن سکدا سبحان اللہ عشق کرنا ہے حضور سے تو محمد عربی کے صحابہ سے سیکھ چلیں گے نا صحابہ کے نقش قدم پر میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں جلیل القدر جد الانبیاء والمرسلین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوئے بکریاں چرا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل کے اندر اور وہ فرشتہ اللہ کی تعریف کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت یہ میرے اللہ کی تعریف ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار اس قسم کے جب وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا اللہ کی تعریف کر رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بکریاں چرا رہے تھے فرشتے کی زبان سے اللہ کی تعریف سنی تو کیا کہتے ہیں یہ ہے اللہ کے ساتھ محبت کیا کہا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا بندہ مجھے اللہ کی تعریف پھر سنا میں اپنی ان بکریوں میں سے آدھی بکریاں تیرے حوالے کر دوں گا اور یہ بھی اس اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے جو سبحان اللہ نہیں کہہ رہے اور وہ کیا دے رہے ابراہیم خلیل اللہ آدھی بکریاں سینکڑوں کی تعداد میں تھی سنایا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جب چپ ہوئے پھر ابراہیم خلیل اللہ نے کہا پھر سنا آدھی بکریاں دے دوں گا فرشتہ پھر شروع ہو گیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت آدھی بکریاں اس فرشتے کو پھر دے دی جو انسانی شکل میں تھا پھر ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اب پھر مجھے اللہ کی تعریف سنا فرشتہ کہتے بکریاں تو ہے نہیں دھوکے کیا خلیل اللہ کا جواب سنیے کہا بکریاں چرانے کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت پڑے گی میں بکریاں تمہاری چراتا رہوں گا تم میرے ساتھ رہنا تم اللہ کی تعریف سناتے رہنا میں تیری بکریوں کی رکھوالی کرتا رہوں گا کیا ہی مزہ آتا ہوگا ان لوگوں کو جب اللہ کی تعریف سنتے ہیں یقین کریں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر نا مسجد تلاش کرتے ہیں جو مولوی صاحب جو قاری صاحب جو حافظ صاحب فٹافٹ یعلمون تعلمون پڑھنے والا اس مسجد میں جا کر تلاوت سنا کریں قرآن ایسے کرتے نہیں کرتے جی اور جو قاری صاحب تھوڑا لیٹ کر دیں گھڑی پہ ٹائم دیکھتے ہیں مولوی صاحب نے بڑی دیر کر دی اور یہ قرآن سارا اللہ کا کلام ہے کہہ دو قرآن سارا اللہ کا کلام ہے اللہ کے محبوب پیغمبر جب اس قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے آسمان سے رحمت کے فرشتے اتر کر اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کا کلام سنا کرتے تھے اس قرآن کی مثال مسلمانوں بارش کی طرح ہے بارش کہاں سے آتی ہے بولو کہاں سے آسمان سے قرآن کہاں سے آیا آسمان سے بارش آتی ہے تو بارش کا پانی بھی صاف ستھرا قرآن بھی آسمان سے آیا تو قرآن کے احکام بھی واضح اور صاف ستھرے آسمان سے بارش کا پانی نیچے زمین پہ آتا ہے تو زمین بھی دو قسم کی ہوتی ہے ایک زمین اچھی ہوتی ہے دوسری زمین کلر والی ہوتی ہے جب زمین اچھی ہو پانی بھی اچھا لگے تو اس زمین سے پھل پھول سبزہ اگتا ہے بہار آتی ہے نکھار آتا ہے اور اگر زمین پہ پانی آتا ہے اچھا زمین ہو کلر والی زمین ہو شور والی زمین ہو بنجر تو اس زمین سے پھر پھل پھول نہیں پیدا ہوا کرتے اس زمین پہ پانی کھڑا ہو جائے تو اس زمین سے پھر بدبو آیا کرتی ہے توجہ کرنا جملہ دینا چاہتا ہوں اللہ نے قرآن بھی نازل کیا اللہ کا قرآن بھی پاک صاف شفاف نیچے جب آیا تو صحابہ کرام کے دلوں کی زمین اچھی تھی پھل اگے پھول اگے سبزہ اگا نکھار آئی بہار آئی دوسری طرف زمین کی بنجر ابو جہل کا دل ناپاک تھا ابو لہب کا دل بھی ناپاک تھا قرآن کی دولت نے انہیں فائدہ نہ دیا
السلام جب قرآن کے احکامات اترے، صدیق اکبر کے دل پہ صداقت کے پھول کھلتے ہیں، عمر کے دل پہ قرآن کی بارش آتی ہے، عدالت کے پھول کھلتے ہیں، عثمان کے دل پہ قرآن کی بارش آتی ہے، سخاوت کے پھول کھلتے ہیں، علی المرتضیٰ کے دل پہ قرآن کی بارش آتی ہے، شجاعت کے پھول کھلتے ہیں۔ بلکہ دوسرے لفظوں میں کہوں، ابو بکر آتا ہے، قرآن کی بارش آتی ہے اس کے دل پہ، صدیق بن جاتا ہے، عمر کے دل پہ قرآن کی بارش آتی ہے، قاتل سے عادل بن جاتا ہے، عثمان کے دل پہ قرآن کی بارش آتی ہے، باحیا بن جاتا ہے، 6 سال کا کھیلتا ہوا بچہ آتا ہے، اشجع العرب بن جاتا ہے، سلمان فارسی آتا ہے، قرآن کی بارش اس کے دل پہ آتی ہے، خاندان نبوت کا فرد بن جاتا ہے، ابو ہریرہ آتا ہے، قرآن کی بارش آتی ہے، حافظ الحدیث بن جاتا ہے، ابن مسعود آتا ہے، قرآن کی بارش اس کے دل پہ آتی ہے، مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ وہ دیکھو حبشے کا کالا بلال، اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، خوبصورت نہیں ساملہ ہے، سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے۔ جب وہ آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں کے اندر، اللہ کے قرآن کی بارش جب اس کے دل کے زمین پہ پڑتی ہے، ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے، پاؤں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ ایسے ایک موقع تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، مکہ المکرمہ کے اندر اور بھی غلام بیٹھے تھے۔ ہر غلام نے اپنے اپنے آقا کی تعریف میں جملے کہے، میرا آقا ایسا ہے، میرا مولا ایسا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا باکردار ہے، اتنا سخی ہے۔ ہر غلام نے جب اپنے اپنے آقا کی تعریف کی، توجہ کریں میری طرف، تو کسی نے حضرت بلال سے کہا، بلال تو بھی تو کسی کا غلام ہے، ہم اپنا نام غلام مصطفیٰ بھی رکھتے ہیں، غلام مجتبیٰ بھی رکھتے ہیں، یہ میرے پیارے دوست بھی ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، نام بھی ان کا غلام مصطفیٰ ہے۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ جب ہم اپنے نام غلام مصطفیٰ رکھتے ہیں، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں محمد مصطفیٰ کا غلام بنا۔ غلام مرتضیٰ رکھتے ہیں، مرتضیٰ کا اللہ ہمیں غلام بنا دے، صحیح معنوں میں اللہ ہمیں ان کی غلامی کی توفیق نصیب فرما۔ تو بلال سے کہنے لگے، بلال تو بھی تو آخر کسی کا غلام ہے، تو اپنے آقا کی تعریف کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا تو آقاؤں کے بھی آقا ہیں، میرے آقا تو آقاؤں کے بھی آقا ہیں۔ سنو، غور سے سنو میرے آقا کی تعریف۔ بلال حبشی کہتے ہیں، کرے کوئی برا تو بھلا کرتا ہے، ارے کرے کوئی برا تو بھلا کرتا ہے، کرے کوئی جفا تو وفا کرتا ہے، دے کوئی دکھ تو دیا دیتا ہے، بچھڑوں کو اپنوں سے ملا دیتا ہے، بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا پتہ دیتا ہے، سوالی کو خود جا کے صدا دیتا ہے، بغض کو سینے سے مٹا دیتا ہے، چاہے کوئی قطرہ تو دریا دیتا ہے، ہاں ہاں مستحق سزا کو بھی جزا دیتا ہے، دیے کو روشنی کو دیا دیتا ہے، کعبے کو بلال اور بلال کو اذان دیتا ہے۔ کعب کرو اپنے آقا کی تعریف۔ حضرت بلال نے جب میرے آقا کی تعریف کی نا، یہ جملے کہے تو کہا کرو اپنے آقا کی تعریف۔ میرے آقا کی تعریف کے بعد کسی اور کے آقا کی تعریف ہو سکتی ہے؟ بولو ہو سکتی ہے؟ ہاں، ایک ذات ہے جس کی تعریف ہے، اسے رب ذوالجلال کہتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے میرے اکابر کا عقیدہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ اللہ کے بعد جس ذات کا، جس ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اس کے ضمن میں میں نے ایک بات عرض کرنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ پیارے، آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، لفظوں پہ غور کریں تو بڑا مزہ آئے گا۔ قُلْ فرما دیجئے میرے محبوب، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، کون سے؟ الذی
وہ بندے اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ کیا کہوں؟ اللہ فرماتے پیارے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس، آپ بھی میرے ساتھ تھوڑا زور لگائیں آج، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ یا عبادی، میرے بندو۔ اس میں کون ہے؟ حاجی، غازی، نوازی، عالم، متقی، پرہیزگار، نیکوکار، حافظ، قاری، عالم؟ نہیں، یا عبادی، میرے بندے۔ شرابی بھی آ گیا، زانی بھی آ گیا، چور بھی آ گیا، قاتل بھی آ گیا، ڈکیت بھی آ گیا، بے نمازی بھی آ گیا، جتنا دنیا میں گناہ کہہ دیے جائیں کم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے ان گناہوں کی کمی ہے، آخر کوئی انتہا ہو سکتی ہے لیکن میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے مسلمانوں کہ سال کے بعد اللہ رحمت والا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرما دیتا، پورے سال، اور اس سال میں سے ہم 11 مہینے اپنی مرضی کے گزارتے ہیں، دن کو گناہ، رات کو گناہ، صبح کو گناہ، شام کو گناہ، دوپہر کو گناہ، ہر وقت گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں 11 مہینے تم نے اپنی مرضی سے گزار لیے ہیں، ایک مہینہ رمضان میری مرضی پہ گزار لو، پھر تمہارے آنے کی دیر ہے، مجرم کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں نے کیا کہا؟ اپنوں بندوں سے، اس میں کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں، جتنے بھی ہیں دنیا میں، اللہ سب کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی مخلوق سے پیار ہے، مجھے اپنی مخلوق سے پیار ہے۔ کتنا اللہ پیار کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم اللہ خلیل اللہ انتظار میں ہے کہ کوئی مہمان آئے میرے ساتھ بیٹھے کھانا کھائے، راستے میں جاتے ہوئے آدمی کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا، پانی کا لوٹا بھر کر لائے، اس کے ہاتھ دھلوائے، کھانا سامنے ہے، اس نے لقمہ اور نوالا توڑا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا اللہ کے بندے بسم اللہ تو پڑھ۔ کہا کس اللہ کے نام کی تم بات کرتے ہو؟ میں تو تمہارے خدا کو مانتا بھی نہیں ہوں، میں کیسے اس اللہ کا نام لوں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے روٹی پڑی تھی، پیچھے کھینچ لی، کہا منکر کہیں کا، میرے خدا کو نہیں مانتا، تو اٹھ یہاں سے چلا جا، میں تجھے روٹی نہیں کھلاؤں گا۔ وہ اٹھ کے 2-4 قدم چلا ہی تھا، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جی رب جلیل، آج میرے خلیل نے میرے بندے کو بلا کر اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا، ایک وقت کا کھانا اس کو کھلانا تھا، ایک یا 2 روٹیاں ہی تو اس نے کھانی تھی، اس بندے نے میری ربوبیت کا انکار کیا، خلیل اللہ نے اس کو روٹی نہیں کھلائی۔ جاؤ میرے ابراہیم خلیل اللہ سے کہو میرا لاڈلا پیغمبر ہے، جا میرے اس بندے کو، کافر ہے، نہیں مانتا مجھے، نہ مانے کوئی بات نہیں، تو جا اس کو بلا، پھر ہاتھ اس کے دھلوا، اپنے ساتھ بٹھا کر اس کو کھانا کھلا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ابراہیم خلیل اللہ تیرا رب ہونے کے ناطے تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، روٹھ جاؤں گا۔ خلیل اللہ جاتے ہیں، بلاتے ہیں، اللہ کا بندہ آ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے جملے کہنے کی دیر تھی، آدمی کہنے لگا خلیل عجیب آدمی ہے، پہلے بلاتا ہے، ہاتھ دھلواتا ہے، دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، میں تیرے خدا کی خدائی کا انکار کرتا ہوں، تو روٹی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیتا ہے، پھر جاتا ہوں میں، پھر تو مجھے پیچھے منانے آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ خلیل اللہ کے جملے سننا مسلمانوں کا، اللہ کا بندہ میں خود نہیں آیا، مجھے میرے پروردگار نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس بندے کو منا کر لاؤ، اگر تو نے اس کو نہ منایا، تو نے اس کو راضی نہ کیا، میں خدا تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا۔ ابراہیم خلیل اللہ کے یہ جملے کہنے کی دیر تھی، کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتا تھا، رب کی توحید کو نہیں مانتا تھا، فوراً کہا کہ جو اللہ اس کافر سے پیار کرتا ہے، خلیل کیوں نہ میں اس اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے تجھ نبی ابراہیم کی نبوت کو تسلیم کر کے اسلام کو قبول کر لوں۔ کافر تھا، اللہ اتنا پیار کرتا تھا، ایمان کو قبول کروں گا، اللہ کتنا پیار کرے گا۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کا آدمی تھا مسلمانوں، میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔
جو اللہ اس ابراہیم کے امتی سے اتنا پیار کر سکتا ہے؟ کبھی میں نے آپ نے بھی گریبان میں جھانکا ہے اللہ ہمارے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کا زمانہ گزرا، موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی اللہ کے جلیل قدر پیغمبر تھے، بارش نہیں ہو رہی، سخت گرمی ہے، ساری اپنے مردوں عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جوانوں کو لے کر ایک علاقے میں چلے گئے، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رحمت کی امی برسا، رحمت کی بارش برسا، ادھر سے دعائیں مانگتے ہیں بجائے اس کے کہ کہیں سے کوئی بادل کی چھوٹی سی ٹکڑا اٹھتا ہوا نظر آتا، ہر طرف سے موسم صاف شفاف نظر آتا۔ پھر ابراہیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک جملہ کہا، اللہ کیا میری عزت، میری حیثیت آپ کی نگاہ میں کم ہو گئی ہے؟ آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے یار، سبحان اللہ، جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے پہ کوئی خرچہ یا پرچہ تو نہیں ہو رہا؟ جی نہیں ہو رہا، تو ڈر کے کیوں کہتے ہیں؟ جنت میں درخت لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ لگاؤ، مرنے کے بعد پتہ چلے گا سبحان اللہ کی کتنی اللہ نے بڑی شان رکھی ہوئی۔ اب تو کہتے ہوں نا یار یہ مولوی زبردستی ہم سے سبحان اللہ کہلوا رہے ہیں، اب نہ صحیح، چلو جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ کیا میری حیثیت آپ کے ہاں کم ہو گئی؟ اگر میری حیثیت آپ کے ہاں کم ہو گئی ہے، توجہ کرنا، تو آپ کو آپ کے آخری نبی محمد عربی کا واسطہ رحمت کمی برسا دے۔ آئے نہیں چرچے پہلے شروع ہو چکے ہیں، سیرت پہ جملہ دینا چاہتا ہوں، سارے نبی دنیا میں پہلے آتے تھے، پھر پتہ چلتا تھا، آدم آئے تب پتہ چلا، نوح آئے تب پتہ چلا، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، حزقیل، دانیال، ایوب، یعقوب، یوسف، جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے دنیا میں قدم رکھا، بعد میں پتہ چلا واحد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، دنیا میں آئے نہیں تھے، چرچے پہلے شروع تھے، آئے نہیں تھے، تذکرے پہلے شروع ہو چکے تھے، آئے نہیں تھے، تبصرے پہلے شروع ہو چکے تھے، آئے نہیں تھے، اعلانات پہلے شروع ہو چکے تھے، آئے نہیں تھے، خوشخبریاں بھی پہلے لوگوں میں شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، کہ اللہ آپ کو اس محبوب پیغمبر کا واسطہ ہے رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کلیم نہ تو تیری حیثیت کم ہوئی ہے، نہ تو میں اپنے محبوب محمد عربی کا واسطہ ٹھکرایا کرتا ہوں، تمہارے ان 70,000 لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس نے رات دن گناہ کیے ہوئے ہیں، میں اللہ اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اتنا ناراض ہوں، جب تک وہ اس محفل مجلس سے نہیں اٹھے گا میں اللہ رحمت کا بارش اور می نہیں بساؤں گا۔ 70,000 میں سے صرف ایک، اس کو نکالو یہاں سے۔ اللہ میں کیسے نکالوں؟ اللہ نے فرمایا آواز لگا۔ اللہ اتنے لوگ ہیں کہاں تک آواز پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا کلیم آواز لگانا تیرا کام ہے، ان کے کانوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز لگائی اللہ کے نافرمان بندے جس نے 40 سال تک دن رات اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے نامہ اعمال کو کالا اور سیاہ اور گندا کیا، تیری نحوست کی وجہ سے آج اللہ نے رحمت کا بارش کا می روکا ہوا ہے، تو جب تک اس محفل مجلس سے نہیں اٹھے گا اللہ رحمت کا می نہیں برسائیں گے۔ اب اس ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں کہ میں کس پانی میں ہوں؟ یہ تو وہ ہے اللہ جو اپنی ستاری کی چادر ہمارے گناہوں ریبوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو منبر رسول کا وارث بنا دیتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو آپ کے سامنے بٹھا دیتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہمارے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے پلے کھاتے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا، وہ اللہ کی شان کریمی اور شان رحیمی ہے، اس نے ہمارے عیبوں پہ ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنی اچھائیاں کرتا ہوں، میں کتنی برائیاں کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی کھڑا ہوا، اس نے چاروں طرف 70,000 لوگوں میں سے نظر دوڑائی کہ دیکھوں تو صحیح کون اٹھتا ہے۔ جب دیکھا تو پورے مجمع میں سے کوئی آدمی نہیں اٹھ رہا تھا، تو اس نے یہ نیت کر لی
یہ عزم اور ارادہ کر لیا کہ ان 70,000 لوگوں میں سے کوئی اور گناہگار نہیں کہ جس نے 40 سال تک مسلسل گناہ کیے ہوں، میں ہی گناہگار ہوں۔ شاید اللہ کو میری وجہ سے یہ منظور نہیں ہے کہ اللہ رحمت کمی برسائیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے تعلق جوڑا، کہا اللہ اب تک جو ہو چکا ہے تو معاف کر دے، تو نے ہی معاف کرنا ہے، میں تجھ سے معافی کے طلبگار ہوں۔ دل کی تار رب سے جوڑی ہے، سچے دل سے توبہ کی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، مجمع سے نہیں اٹھا تھا، اللہ نے اس سے پہلے رحمت کا بارش کا می برسا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، ابھی مجمع بیٹھا تھا، بارش اتنی برسی کہ چھل تھل ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، ابھی تک تو مجمع میں سے کوئی اٹھا نہیں، کہیں سے بادل بھی نظر نہیں آ رہے تھے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر اللہ نے اتنی رحمت کی بارش کر دی ہے۔ خلیل اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے، اللہ وہ بندہ تو دکھا دے جس کی وجہ سے تو نے بارش روکی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا جب گناہگار تھا اس وقت میں نے اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کیا تھا، اب تو وہ میرا یار بن چکا ہے، اب میں کیسے اس کو ظاہر کر سکتا ہوں؟ میاں اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال سکتے ہیں جو کلیم کا امتی ہے۔ میں فرق بتانا چاہتا ہوں، تو تو محمد حبیب کا امتی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے عیبوں پہ کیسے نہ پردے ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان اللہ کو ایک دفعہ بلاتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ، آپ بھی بلا لو، کہہ لو یار، اور محبت سے کہہ دو، جتنا آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہے اس محبت سے کہو یا اللہ۔ ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ، 70 دفعہ اللہ جواب میں کہتے ہیں سل یا عبدی، سل یا عبدی، سل یا عبدی، میرا بندہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ میاں ایک دفعہ پکارو، ماں باپ نہیں جواب دیا کرتے، ایک دفعہ پکارو اولاد جواب نہیں دیا کرتی، وہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ 70 دفعہ جواب دیتے ہیں۔ میرا بندہ مانگ تو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اس اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے نہیں جوڑنا چاہیے؟ دوسری، آج میرا دل کر رہا ہے میں چھوٹی سی بات ختم نبوت پہ بھی کروں، کریں نہ کریں؟ نوجوان چہرے